بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام مثل الذی یلعب بالنرد ثم یقوم فیصلی مثل الذی یتوضأ بالقیح ودم الخنزیر ثم یقوم فیصلی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ لقمان کی ایک آیت تلاوت کری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں لہو الحدیث، من یشتری لہو الحدیث، جو بیکار کی باتوں کو خریدتے ہیں، جو بیکار کی باتوں کی سودا بازی کرتے ہیں، جو الٹے سیدھے کاموں کو خریدتے ہیں یا الٹے سیدھے کام کرتے ہیں۔ آگے اور ارشاد فرما رہے ہیں لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹائیں اور اس سے بہکائیں، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اور آگے ارشاد فرما رہے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، سن لینا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان لوگوں کے لیے رسوائی کا عذاب ہے، ان لوگوں کے لیے ذلیل خوار ہونے والا عذاب ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ ابھی جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت تلاوت کری ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو بتایا، لیکن یہ آیت کیوں قرآن کریم میں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ تو اس کا شان نزول وہی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کر رہے تھے تو اس وقت میں قریش مکہ نے کیا کرا کہ ایران سے کچھ ایسے لوگ بلوا لیے جو گانے بجانے والے تھے، جو اپنی جو ہے اداکاری اور فنکاری دکھاتے تھے، یا گلوکار بلا لیے۔ اب وہ کیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپوزٹ میں اپنے گانے بجانے بجاتے تھے یا اپنے جو ہے گیت سنایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا اولئک لہم عذاب مہین۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، لیکن محدثین کیا فرماتے ہیں، مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لہو الحدیث، اس سے مراد ہر وہ کام ہے، ہر وہ کام ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، جو اللہ کی یاد سے لوگوں کو ہٹا دے، جو اللہ کی یاد سے لوگوں کو بہکا دے، ہر وہ کام ہے۔ چاہے آپ اس میں جو ہے قصے کہانیاں لے لیں، چاہے آپ اس میں ناول لے لیں، چاہے آپ اس میں افسانے لے لیں، چاہے آپ اس میں فلمی ڈرامے لے لیں، چاہے اس میں ہر وہ چیزیں لے لیں، بیہودہ بیکار کی چاہے شاعری لے لیں، چاہے بیہودہ بیکار کی تقریر لے لیں، چاہے بیہودہ بیکار کی باتیں لے لیں، وہ سارے کے سارے کام اسی آیت کے زمرے میں آتے ہیں، لہو الحدیث۔ چاہے وہ آپ الٹے سیدھے کام کر رہے ہوں، چاہے آپ کے ہاں پتنگ بازی کا ایک تہوار ہو، اور بھی بہت ساری چیزیں، تو وہ اسی آیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، رسوائی کا عذاب ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے پچھلے ہفتے بھی انہی سب چیزوں کے اوپر چند باتیں کری تھیں، لیکن بات وہ ہے کہ اصل میں ہم لوگ بات مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب کوئی ہم پولیس والے تو ہیں نہیں جو لاٹھی کے دم پر یا لاٹھی کے زور پر ہم آپ لوگوں کو سمجھائیں گے۔ ہمارا بس ایک مختصر سا چھوٹا سا جو ہم کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے وہاں پر بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ جمعے کا دن ہی ایک ایسا ہوتا ہے جہاں پر ہم لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے، اور کچھ جو ہے چیزیں جو ہیں یہاں پر ہم دینی اور اصلاحی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع کو بھی ہم یوں ہی گوا دیتے ہیں، جلدی آنے کی فکر نہیں کرتے ہیں، جلدی آنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور جو باتیں ہمیں سننا چاہیے تھی وہ بھی ہم غور و فکر کے ساتھ نہیں سنتے ہیں، توجہ کے ساتھ نہیں سنتے۔
وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ لوگ تو کچھ یہ اپنے گمان میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بیکار کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی کیا باتیں سن کر کریں گے، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا یہ کہہ لیجیے عقل مند سمجھتے ہیں. لیکن نہیں سمجھنا چاہیے، دین کی بات ہے، ہر کسی کو سننا چاہیے، ہر کسی کو کہنے کا حق ہے. تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بات دراصل یہ ہے کہ جمعے کا جو دن ہوتا ہے اس کی فضیلت اتنی ہے، اور پھر مسجد میں جلد آنے کی کتنی فضیلت ہے. فضیلت اس کے لیے اتنی ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے جو ہے نا گیٹ پر ایک کاپی اور رجسٹر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا جو شخص آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرا شخص آتا ہے اس کا بھی نام لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد تیسرا جو شخص آتا ہے اس کا بھی اسی ترتیب سے آنے والوں کی لسٹ بنا دیتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص پہلے آتا ہے اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اب اونٹ تو کتنا مہنگا ہوتا ہے اور کتنے پیسے ہیں، اور کہاں آپ کو فری میں ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا، بس کیا پہلے آنے میں. لیکن یہ وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے نہیں آ سکتے. اس کے بعد آنے والے کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد آنے والے کو مینڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد والے کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد والے آنے کو بھی انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے وہ ملتا رہتا ہے. اور فرشتے جو ہے جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو اپنا رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں اور باتوں کو خوب اچھی طرح توجہ سے سننے لگتے ہیں. تو وہ فرشتے بھی اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم جب اپنے یہاں ٹائم دیتے ہیں 5-10 منٹ سنتیں پڑھنے کے لیے، اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب بات کرتے میں بھی سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک بات کی بڑی خلاف ورزی ہوتی ہے اور اس سے ایک بڑا نقصان ہوتا ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خطبے کے وقت جب امام ممبر پر بیٹھ جائے اور خطبہ دینا شروع کر جائے، اس وقت میں حتیٰ کہ ذکر کرنا بھی منع ہے، قرآن پڑھنا بھی منع ہے، ہر ایک چیز منع ہے. فرشتے خطبہ غور سے سننے لگتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ سنیں. اور کسی شخص نے اگر اتنا بھی کہہ دیا کہ کسی بغل والے شخص سے یہ کہہ دیا کہ چپ رہو، خاموش بیٹھ جاؤ، حتیٰ کہ اس نے بھی لغو بات کری ہے، اس نے بھی بےہودہ بیکار بات کری ہے. یہ خطبے کی اہمیت ہوتی ہے. اور خطبے کی اتنی اہمیت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو بھی کچھ مانگتا ہے، رب سے سوال کرتا ہے، اللہ اس کو ضرور عطا کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ چیزیں اس کی حلال کی ہوں. اور وہ بتاتے ہیں وہ گھڑی جو ہے نا خطبے کے درمیان کے وقت کی ہوتی ہے. اور روایتوں میں آتا ہے وہ عصر کی بھی ہوتی ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مغرب کے بعد کی بھی گھڑی ہوتی ہے. لیکن جو معتبر اور صحیح روایت ہے وہ خطبے کے درمیان کی آتی ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، بلا وجہ اتنی بات کرنے میں تھوڑا سا ٹائم چلا گیا. بات یہ ہے کہ آج ہم لوگ جو ہے غیروں کے تہوار، اغیاروں کے تہوار منانے پر لگے ہوئے ہیں. اور اسی میں سے ایک تہوار آتا ہے بسنت پتنگ بازی. دیکھیں یہ فضول کا تہوار ہے، ایک بربادی کا تہوار ہے. ہمارے پاس پہلے سے کیا بربادی کی کمی تھی جو ہمیں ایک اور نئے بربادی کی طرف بڑھنے لگے. اور یہ جو ٹائم ملتا ہے اس میں ہم کچھ بات کرتے ہیں، اس میں ہمیں کیا ہوتا ہے، کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ہم مسلمانوں کا فرض کیا ہے. ہم مسلمانوں کا یاد دلایا جاتا ہے کہ کیا فرض ہے ہمارے اوپر، کیا واجب ہے، کیا چیزیں ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، کیا چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. اپنے ایمان کا محاسبہ ہونا چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے. ان تمام باتوں پر غور و فکر کرا جاتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ایک تہوار آتا ہے، اس تہواروں میں ہم نے خوب اچھی طرح شرکت کری، اور خوب اچھی طرح یہاں تک کہ پچھلے ہفتے اس کے اوپر ہم نے ایک باقاعدہ ایک تھوڑا سا لمبی بات کری تھی اور سمجھایا بھی تھا کہ یہ پتنگ بازی یہ کیا ہے، اس کی کیسی شروعات ہوئی ہے، اور یہ اغیاروں کا تہوار ہے، اس تہوار کو نہیں منانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی بتائی تھی، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے اس کا حشر بھی انہی میں سے ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اب یہ مسئلہ وہ ہے کہ اب انہی پتنگ بازی سے، پتنگوں سے اب ہمارے یہاں کاروبار بھی ہونے لگا. وہ چیز یہ فقہاء کرام نے حرام دی ہیں، قرار دی ہیں، لیکن اس کے باوجود افسوس یہ ہوتا ہے کہ پتنگ بازی کے کاروبار کرنے والے مسلمان ہی ہیں، پتنگ کے بیچنے والے مسلمان ہیں، پتنگ کے بنانے والے مسلمان ہیں، پتنگ کے اڑانے والے مسلمان ہیں. ہر وہ کام حتیٰ کہ جو الٹے سیدھے کام ہیں وہ ہم مسلمانوں نے پکڑ لیے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جو ہمارے پاس جو تجارت کی جو اصلی چیزیں تھیں، جو سامان تھے، وہ سب غیروں کے اوپر آ گئے، انہی کے انڈر میں آ گئے. یہاں تک کہ جو ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں
جو ہم لوگ استاد لوگ کپڑے پہنتے ہیں اچھے سے اچھے، وہ بھی اب اوپر اگر دیکھیں گے تو وہ غیر لوگ لگے ہوئے ہیں جو وہاں سے پورا بزنس سنبھال رہے ہیں، ہر وہ کام ہمارے ہاتھ سے اب نکل چکا ہے۔ تو بہرحال بات کرنے کی یہ مقصد تھا کہ دیکھیں یہ ایک پتنگوں کا تہوار، یہ ایک پتنگوں کا سیزن، اس سیزن پہ ہم نے کیا بربادیاں کری ہیں اور کیا ہم نے نقصان کرا، کبھی ہمیں محاسبہ بھی تو کرنا چاہیے۔ اس کے کتنے نقصانات بتائے تھے، ٹائم کی بربادی ہے، وقت کی بربادی ہے، اس سے کوئی جسمانی فائدہ نہیں ہے، کوئی جسمانی ورزش نہیں ہے۔ اسلام میں تو 3-4 کھیل ہے نا، ایک کھیل یہی ہے کہ یا تو گھڑ سواری کریں آپ، یا جو ہے آپ تیر اندازی کریں، یا پھر جو ہے اپنے جسم کا خیال رکھیں، یا اور اسی طریقے سے وہ تہوار وہ کھیل سمجھ لیجئے جن سے جو ہے نا آگے جنگ میں فائدہ ہو، آگے ملک و ملت میں فائدہ ہو، وہ چیزیں کھیل میں آتی ہیں، لیکن یہ الٹے سیدھے کھیل نہیں آتے ہیں۔ اس کی حقیقت بھی پچھلے ہفتے ہم نے بتلا دیا تھا۔ اب بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ دیکھیں پتنگیں غیروں نے نہیں اڑائیں، اور اتنا ہی نہیں گناہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ تو گناہ ہم ڈی جے بجا بجا کے اور لوگوں کو پریشان کر کے کرتے رہتے ہیں۔ پتنگ بازی تو کر ہی رہے وہ الگ ہے، لیکن اور ڈی جے بجا رہے ہیں وہ ایک الگ گناہ کما رہے ہیں، اور لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں وہ بھی اس سے بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، نماز کے اوقات نہیں دیکھے جا رہے ہیں کہ نماز ہماری کیا ہو رہی ہے، اذان کا ٹائم نہیں ہے، اذان کے بس 1-2 منٹ کے لیے اپنا بند کرا، اس کے بعد پھر شروع کر دیا۔ اب انہیں نہیں پتا کہ نماز پڑھا جائے گا، 15 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد نماز شروع ہوئے گی، 10-5 منٹ نماز پڑھنے میں بھی لگ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہم مسلمان بھی کہلا رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، اب تو ان پتنگ بازی سے جوئے کا بھی کاروبار شروع ہو گیا ہے، شرط بازی لگنے لگی ہے، جس طرح کبوتروں کے اوپر لگنے لگی ہے اسی طرح بالکل وہی حال ہمارے ہاں بھی ہو گیا۔ کبوتر وبوتر وہ سارے چیزیں ہم مسلمان ہی اڑاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صاف ارشاد ہے کہ پتنگ کے پیچھے بھاگنے والے کا وہی حکم ہے جو کبوتر کے پیچھے بھاگنے والے کا ہے۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں، اور اتنا نہیں ہے، اتنا بڑا ہم نے جو ہے جوئے میں اس میں کام میں اتنا پیسہ برباد کر دیتے ہیں، ابھی کچھ دنوں بعد پتنگیں جو ہماری لڑائی جائیں گی، لمبے لمبے پیچ ہوں گے اور بڑی بڑی پتنگیں اڑائی جائیں گی، کتنی ریل کتنی سدل اس میں باندھی جائے گی، اور وہ سارا برباد ہوگا۔ اب یہ سوچیں آپ کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں، یہ بھی تو سوچا کریں۔ یہ وقت کا تقاضا اپنے آپ کو سوچنے کا، اس وقت میں نہیں سوچیں گے تو پھر کب سوچیں گے؟ ہم کبھی کبوتروں پہ، ہم کبھی اور جوا بازی کھیل رہے ہیں، ہر طرح کے وہ الٹے سیدھے کام ہمارے پاس رہتے ہیں، اور اوپر سے دلیلیں کیا دی جاتی ہیں کہ ہم شرط لگاتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، تو وہ پیسہ تو ہمارے لیے حلال ہے۔ بھائی کہاں سے حلال ہو گیا؟ اگر ایک چور آپ کے گھر پہ چوری کرنے آئے گا تو وہ بھی تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے بھی محنت کری ہے، ہم نے بھی رات میں رزق لیا ہے، اور کس طرح ہم نے چوری کری ہے وہ تو نہیں جانتے، وہ بھی بتائے گا کہ ہم نے جو تمہارے پیسے چرائے وہ بھی حلال ہے۔ تو اس لیے ایسی بلا وجہ کی باتیں نہ کرا کریں، ان سب کاموں سے ہمیں رکنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جوا کھیل کر نماز پڑھنے آتا ہے، کسی بھی طرح کا جوا کہتے ہیں ہر اس کام کو، خوب اچھی طرح سمجھ لیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جوا اسے کہتے ہیں وہ تاش کی گڈی ہے یا اس طرح کا جوا، ہر وہ کام جس سے اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچنے کی امید ہو اور جس سے اپنے آپ کو فائدہ بھی پہنچنے کی امید ہو، یہ اسے کہتے ہیں جوا۔ یہ خوب اچھی طرح ڈیفینیشن اس کی سمجھ لیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ جوئے کو پتہ نہیں کچھ اور طرح کا جوا سمجھتے ہیں، ہر وہ کام آتے ہیں، چاہے اس میں آپ جو ہے کسی بھی طریقے سے لے لیں، کیرم بورڈ لے لیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کی شرط بازی لے لیں۔ تو اسی کو لے کر، اسی سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا، جو شخص جوا کھیل کر نماز پڑھنے آتا ہے اور وہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے، رب کے دربار میں آتا ہے، اور وہ جب نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے، تو یاد رکھو اس نے وضو جو کرا ہے وہ پانی سے نہیں وضو کرا ہے، اس نے جو وضو کرا ہے وہ اچھے سے مٹی یا تیمم سے نہیں کرا ہے، بلکہ اس نے جو وضو کرا ہے اپنے پیپ سے وضو کرا ہے، اس نے وضو جو کرا ہے وہ خنزیر کے خون سے وضو کرا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسری روایتوں میں کیا آتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے اس کی جو ہے 40 دن نہ عبادتیں قبول ہوتی ہیں نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ ساری وعیدیں ایک سخت وعیدیں ہیں۔ اور اتنی نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت الفاظوں میں ان کی مذمت فرمائی ہے، اور کیا ارشاد فرمایا کہ چار یا 3 ایسے لوگ ہیں جو جنت میں نہیں داخل ہو پائیں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، دوسرا وہ ہے جو احسان جتاتا ہے، تیسرا وہ ہے جوا کھیلتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کی اور بھی وعید ہیں، لیکن ہم ان سب کاموں میں لگے پڑے ہوئے ہیں،
کر رہے ہیں، بڑے زور و شوروں کے ساتھ اس کو اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ آنے والے لوگوں کو کیا تلقین مل رہی ہے، کس طرح کی اس کی ترغیب مل رہی ہے، یہ بھی نہیں سوچتے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، آج ہمیں سوچنا چاہیے ان سب کاموں کے اوپر۔ ہم جو اتنی بربادی کر رہے ہیں، اتنے ڈی جے بجا بجا کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، یہ کس کا، کون ذمہ دار ہے ان سب چیزوں کا؟ یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آس پاس لوگ مر گئے ہیں۔ اسلام میں تو اس کے جو ہے اس کی ممانعت ہے ہی، لیکن کچھ تو کم سے کم اپنے اندر بھی احساس ہوتا ہے، اپنے اندر بھی ضمیر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر کوئی شرم بھی نہیں ہے۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، ہم مسلمانوں میں آج اتنی برائیاں پائی جاتی ہیں کہ اگر ان کو گنانے بیٹھا جائے تو ہو سکتا ہے صبح سے شام ہو جائے۔ بہت زیادہ برائیاں ہمارے اندر، ایک برائیاں نہیں ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کے محلے کا حل دیکھ لیجئے، اتنی ساری برائیاں ہیں۔ اغیار ہم نے دیکھے، غیر دیکھے لوگ، جو بسنتوں پہ کچھ ایسے بھی لوگ ملے کہ مسلمان سارے کے سارے، آج بھی اگر اکثریت دیکھیں گے تو ایسی اکثریت فرقہ آباد میں آپ کو ملے گی جو مسلمان ہی ڈی جے اس وقت بجا رہے ہوں گے، باقی کوئی ہندو ایسا نہیں ہوگا جو یہاں اس وقت میں ڈی جے بجا رہا ہوگا۔ ان کا ایک دن کا تہوار تھا یا آدھے دن کا تہوار تھا، انہوں نے منا کے ختم کر دیا۔ لیکن یہاں وقت کی اتنی بربادی ہے، اتنی لاپرواہی ہے کہ 4 دن چلے جائیں، 5 دن چلے جائیں، پورا کا پورا ہفتہ اسی چھٹیوں میں گزر جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جو قوم اپنے وقت کی نہیں پرواہ کرتی، پھر وہ کیا آخرت کی پرواہ کرے گی؟ کیا پھر اس کا آخرت میں مقدر ہوگا، اور کیا اس کا آگے فیوچر میں اس کا مقدر ہوگا؟ اس لیے عزیز ساتھیوں، بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت سی برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ لیٹ ہم سو رہے ہیں، رات میں ہم دیر تک جاگ رہے ہیں، اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ ارے کم سے کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ عشاء بعد جلد سو جایا کرو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ لیٹ دیر تک سوتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں۔ نوجوانوں کا حال ایسا ہے، کٹے اور پھٹے اور پٹیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، اس طرح کے اور بھی سارے کام کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی ان لوگوں کو بھی دیکھو، اغیاروں کو بھی دیکھو، وہ بھی اپنے بچوں کو ترغیب دیتے ہیں۔ کس طرح ترغیب دیتے ہیں؟ ان کے محلوں کا بھی حال دیکھو، اپنے بچوں کو کس طرح سلاتے ہیں، کس طرح جلدی اٹھاتے ہیں۔ یہاں نہ جلدی اٹھنے کی فکر ہے، نہ جلدی سونے کی فکر ہے۔ کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہم سائنس کی بھی نظر میں دیکھیں گے اور سائنس کی رو سے بھی اگر دیکھیں گے تو 20 یا 22 یا 23 بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ان میں بھی 2 بیماریاں بڑی مشہور ہیں۔ ایک تو دماغ کا کینسر ہے اور دوسرا ہارٹ اٹیک ہے۔ یہ ہم مسلمانوں میں بڑا پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں، اگر سائنس کی نظر میں بھی اتنی بیماریاں ہیں تو کم سے کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے اسے تو اپنائیں۔ کچھ تو فکر کریں اپنے وقت کی۔ کوئی وقت کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ رات میں ہم اتنا لیٹ سو رہے ہیں، صبح اتنی دیر میں جاگ رہے ہیں، پورا کا پورا وقت چلا جا رہا، کھانے کا نظام اور سسٹم سب برباد ہوا جا رہا۔ اغیاروں کے ہاں دیکھو گے اپنے بچوں کو جلدی سلا رہے ہیں اور جلدی اٹھا رہے ہیں، وہ سارے کام کروا رہے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو جو دیا گیا بنیادی چیز وہی نہیں کر رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، اگر دیکھیں گے آپ ان کے ہاں چھوٹے چھوٹے فرقے، چھوٹے چھوٹے مذہب، وہ سارے کے سارے ہم مسلمانوں کے خلاف، ہم مسلمانوں کے سازش کے لیے ایک ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا ہم مسلمانوں میں اتنی ہمت ہے جو ایک ہو جائیں؟ کیا ہمارے پاس یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے؟ اس وقت نہیں سوچیں گے پھر کب سوچیں گے؟ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں جب یہ دیش ملا ہے، جب یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اسی طرح اور وہ لوگ ہیں جو ہر قوم کے لوگ اپنے اپنے لیڈر قربانیاں دیتے ہیں، تب جا کے ان کا کہیں کچھ مقصد بن پاتا ہے۔ آج جو یہودی اتنی کچھ محنت کر رہے ہیں اور دنیا پہ اتنا اثر و رسوخ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بھی ویسے ہی زندگی گزاری ہے، قربانیاں دی ہیں، تب انہیں ملا جا کے۔ ایسے نہیں ہے کہ بالکل بس ایسے ہی ہم نے ڈی جے بجائے، ایسے ہی پتنگیں اڑائیں، ایسے ہی آوارگی میں وقت کاٹا اور سارا کا سارا ہمیں مل گیا ہو۔ نہیں ہے، اس طرح نہیں ملا۔ کبھی پڑھنا ان کی ہسٹری، پتہ لگے گا کس طرح انہوں نے اپنا اثر و رسوخ بنایا۔ اسی طرح آج برادران وطن جو اپنا اثر و رسوخ بنا رہے ہیں ان 75-76 سالوں کے بعد، وہ بھی ایسے ہی بنا رہے ہیں، وہ بھی محنت کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی بسنتوں میں ہم نے دیکھا کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنے بورڈ کے جو ایگزام تھے ان کی تیاری کر رہے تھے۔ کیا ہم مسلمانوں میں کوئی ایسا ہے جو بورڈ کی تیاری یا کسی اور کی پڑھائی کی تیاری کر رہا ہو؟ کوئی نہیں، سب پتنگوں میں لگے ہوئے ہیں، سب مست ہیں، آوارگی میں مست ہیں۔ جو الٹے سیدھے کام ہے وہ ہم مسلمانوں پر ہیں، وہ ہم مسلمان کر رہے ہیں۔ کیا یہ سوچنے کا اور سمجھنے کا وقت نہیں ہے؟ اب کون سا وقت آئے گا ہمارے پاس سمجھنے کے لیے؟ کون سا ٹائم آئے گا ہمارے پاس سمجھنے کے لیے؟ کون سا وقت ملے گا ہم کو سمجھانے کے لیے؟ اس لیے عزیز ساتھیوں، آج اگر ہم اپنے اندر برائیاں دیکھیں تو ہزاروں قسم کی برائیاں ہمارے اندر بھری ہوئی ہیں۔ ان کے یہاں ان کے بچے جو ہے، ان کے ماں باپ اپنے بچوں کو کمپیوٹر سکھاتے ہیں، کمپیوٹر پہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں سکھاتے ہیں، لیکن کیا ہمارے یہاں ماں باپ اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟
पतंगे उड़ाना सिखाते हैं, नाचते कैसे हैं, नाचना सिखाते हैं, डीजे कैसे बजाते हैं वो बजाना उसे सिखाते हैं, साइकिल कैसे चलाते हैं या मोटरसाइकिल कैसे चलाते हैं उसे हर उल्टे सीधे काम की तरफ लेके आते हैं। उनके यहाँ बच्चे और उनके यहाँ शहर में एक से एक इदारे मशहूर हो रहे हैं, एक से एक टेक्निकल इदारे खुल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या मशहूर होता है? हमारे यहाँ दिल्ली की नहारी मशहूर होती है और मेरठ का हलीम मशहूर होता है और हैदराबाद की बिरयानी मशहूर होती है और इसी तरह लखनऊ के टिंडे कबाब या इसी तरीके से और भी जो भी कुछ होती हैं, पीली तहरी वो भी मशहूर है। हमारे यहाँ खाने की चीज़ें मशहूर हो रही हैं, उनके यहाँ वो हर एक चीज़ें मशहूर हो रही हैं। इसी तरह आप अगर देखेंगे हर वो काम जो अगयार बड़ी तेज़ी की तरफ उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, हम मुसलमान उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। वो अनपढ़ कौम थी लेकिन आज वो पढ़ी लिखी हो गई, आज हम अनपढ़ बन गए। जबकि इस्लाम का पहला सबक क्या था? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। तो मेरे अजीज साथियों, बहुत सारी बुराइयां, इन पतंगों से, इन खुराफातों से हमें बचने की बेहद ज़रूरत है। आज अगर हम नहीं बचेंगे तो फिर कम बचेंगे। आज वक्त का तकाजा है, लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, अब नहीं सुधरेंगे तो कब सुधरेंगे? अब कोई और से वक्त आएगा हमारे पास। ये वक्त है समझने का, इस वक्त भी नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे? यही क्वेश्चन आता बार बार। इसलिए अजीज साथियों, आज पतंग उड़ाने से अपने आप को रोकना है, पतंग उड़ाने से अपने आप को बाज में आना है। और अगर आज हम नहीं रुके पतंग उड़ाने से तो फिर साफ लफ्जों में हम कह रहे हैं कि वो ऐसा भी होगा कि एक दिन हमें भी पतंग बनाया जाएगा और हमें भी पतंग बनाकर हवा में उड़ा दिया जाएगा और हमारी भी रील तोड़ दी जाएगी, हमारी भी सद्दिल काट दी जाएगी और हमारा कोई अंजाम नहीं होगा कि हम कहाँ गिरेंगे। इसलिए अजीज साथियों, ये वक्त की अहमियत है और इसको समझने की कोशिश करें। और मैं कहने की एक जो ज़रूरी चीज़ है वो ये भी है कि थोड़ा सा पहले आ जाया करें। अब ये इतना टाइम आपका ऊपर जा रहा है तो इसलिए थोड़ा सा पहले भी आ जाया करें और ये जुम्मे वाले ने थोड़ा सा बैठ के सुन लिया करें। अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।